ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں جو گھنے جنگلات اور سرسبز پہاڑیوں کے درمیان واقع تھا، ایک نیک دل لڑکی عائشہ رہتی تھی۔ عائشہ کو گاؤں میں اپنی سخاوت اور ہر ضرورت مند کی مدد کرنے کی خواہش کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ اپنی بوڑھی دادی امیرہ کے ساتھ رہتی تھی۔ امیرہ کی دادی نے اس کی بچپن سے ہی پرورش کی تھی۔ امیرہ نے عائشہ کو ایک خوبصورت انگوٹھی دی تھی جو نسل در نسل خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ عائشہ کے لیے یہ انگوٹھی بہت ہی قیمتی تھی، نہ صرف مادی قیمت کے لحاظ سے بلکہ اس کے خاندان کی محبت اور وراثت کی علامت کے طور پر۔ عائشہ اس انگوٹھی کو بہت ہی پسند کرتی تھی اور ہر روز اسے پہنتی تھی، جو اس کی دادی کی حکمت اور اس کے آباء و اجداد کی قوت کی یاد دلاتی تھی۔ وہ اکثر اپنی دادی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرتی اور پڑوسیوں کی بھی مدد کرتی تھی۔ گاؤں والے عائشہ کی بے غرضی اور اس کی روشن خوش مزاج فطرت کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن عائشہ نے بازار جانے کا فیصلہ کیا تاکہ کچھ سودا سلف خرید سکے۔ اس نے اپنی پسندیدہ نیلا لباس پہنا اور انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ بازار میں چہل پہل تھی، دکاندار اپنے مال کی آوازیں لگا رہے تھے، بچے دوڑ رہے تھے اور کھیل رہے تھے، اور تازہ بیکڈ روٹی کی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ عائشہ نے سب کو ایک گرم مسکراہٹ اور ایک میٹھے لفظ کے ساتھ سلام کیا۔ سودا سلف خریدنے کے بعد عائشہ نے گھر واپسی پر جنگل کے راستے کا شارٹ کٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ جنگل ایک جادوئی جگہ تھی جہاں بلند درخت، چہچہاتے ہوئے پرندے اور رنگ برنگے پھول تھے۔ عائشہ کو وہاں چلنا بہت ہی پسند تھا، نرم زمین کو اپنے قدموں کے نیچے محسوس کرتے ہوئے اور فطرت کی آرام دہ آوازوں کو سنتے ہوئے چلتے ہوئے وہ اپنے ارد گرد کی خوبصورتی میں مغموم ہو گئی اور راستے کا دھیان ہی نہ رہا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ انگوٹھی اس کی انگلی میں ہے ہی نہیں۔ دل ہلا دینے والی حالت میں عائشہ نے اپنے قدم روکے اور بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس نے اپنے قدموں کے نشانات پر دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے زمین کی چھان بین کی، پتے کے نیچے دیکھا اور یہاں تک کہ ایک درخت پر چڑھ گئی تاکہ بہتر منظر حاصل کر سکے، مگر انگوٹھی کہیں بھی نہیں ملی۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد عائشہ ایک چٹان پر بیٹھ گئی۔ آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور درختوں کے درمیان سنہری روشنی بکھیر رہا تھا۔ اس وقت ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس کی لمبی سفید داڑھی، چمکتی ہوئی آنکھیں اور حکمت کی ہوا تھی۔ بوڑھے نے نرمی سے پوچھا، بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ عائشہ نے اپنے مسئلے کی وضاحت کی، بوڑھے کو انگوٹھی کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ یہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ بوڑھے نے صبر سے سنا، کبھی کبھار سر ہلاتے ہوئے۔ جب وہ ختم ہوئی تو اس نے کہا، بیٹی مایوس نہ ہو، کبھی کبھی جب ہم کچھ قیمتی کھو دیتے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کچھ اور بھی قیمتی ملتا ہے۔ آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ بوڑھا عائشہ کو جنگل کے ایک میدان میں لے گیا جہاں کافی گاؤں والے جمع تھے۔ وہ ایک سنگین مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ گاؤں کا بنیادی پانی کا ذریعہ، ایک دریا جو جنگل سے گزرتا تھا، آلودہ ہو چکا تھا۔ کبھی صاف شفاف پانی اب بہت ہی بری طرح سے آلودہ ہو چکا تھا۔ عائشہ اپنے مسائل بھول کر توجہ سے سننے لگی۔ ان کی مشکلات سے متاثر ہو کر اس نے ایک تجویز پیش کی۔ اس نے گاؤں میں صفائی مہم کا اہتمام کرنے کی تجویز دی جہاں ہر کوئی اپنے وقت اور وسائل سے دریا کی صفائی میں مدد کرے۔ بوڑھے نے منظوری میں سر ہلایا اور کوشش کو مربوط کرنے کی پیشکش کی۔ اگلے چند ہفتوں میں عائشہ اور بوڑھے نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر کڑی محنت کی۔ انہوں نے دریا کی صفائی کی۔ انہوں نے دریا کے کنارے درخت لگائے تاکہ مٹی کے کٹاؤ روکا جا سکے اور مستقبل میں اسے صاف رکھنے کا انتظام قائم کیا۔ گاؤں والے ایک مشترکہ مقصد کے تحت متحد ہو کر کام کرتے رہے۔ جب وہ کام کرتے رہے تو عائشہ کی لگن اور قیادت نے سب کو متاثر کیا۔ اس کی بے غرضی اور اپنی کمیونٹی کے لیے فلاح و بہبود کے لیے وقفیت نے سب گاؤں والوں کی عزت اور تعریف حاصل کی۔ آہستہ آہستہ دریا اپنی پرانی شان میں بحال ہو گیا، پانی دوبارہ صاف ہو گیا اور گاؤں پھر سے خوشحال ہو گیا۔
ایک دن جب عائشہ دریا کے کنارے ایک درخت لگانے میں مدد کر رہی تھی تو اس نے مٹی میں کچھ سخت محسوس کیا۔ حیرت سے اس نے اپنی کھوئی ہوئی انگوٹھی نکال لی۔ یہ پوری طرح مٹی میں دفن ہو چکی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور بوڑھے کے پاس بتانے کے لیے دوڑی۔ بوڑھا مسکرایا اور کہا، دیکھا عائشہ، دوسروں کی مدد کرنے سے تم نے وہ چیز پالی جو تم نے کھو دی تھی، لیکن اس سے بھی بڑی اہم بات یہ ہے کہ تم نے اپنے پورے گاؤں کی عزت اور شکر گزاری حاصل کی ہے۔ تمہاری بے غرضی اور عزم نے تم پر بہت بڑی برکتیں نازل کی ہیں۔ عائشہ نے اس کے الفاظ کی سچائی کو تسلیم کیا۔ انگوٹھی جو کہ قیمتی تھی، اس محبت اور اتحاد کے برابر نہیں تھی جو اس نے اپنے گاؤں میں پیدا کی تھی۔ اس نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا جس نے خود کو ایک دانشمند سیج کے طور پر ظاہر کیا، اور اس نے اسے دعا دی اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے عائشہ نے اپنے گاؤں کی مدد کرنا جاری رکھا، یہ جانتے ہوئے کہ حقیقی خزانہ مادی چیزوں میں نہیں ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ دکھائے جانے والے مہربانی اور سخاوت میں ہے۔ وہ اپنی کمیونٹی میں ایک محبوب شخصیت بن گئی، ہمیشہ مدد کے لیے تیار اور عقل مند مشورہ دینے کے لیے۔ کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ حقیقی خزانہ مادی چیزوں میں نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ دکھائے جانے والے مہربانی اور سخاوت میں ہے۔ بے غرضی اور کمیونٹی کا جذبہ عظیم برکتوں اور دیر پا میراث کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ ایسی مزید کہانیاں جاننے کے لیے ہمارے چینل فیری لینڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں۔